بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر کے سلسلے میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93۔ کل یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بنی اسرائیل کو اسلام کی طرف دعوت دیا تھا کہ تم جو کہتے ہو ان باتوں میں خود جھوٹے ہو، اور ایک ایک جھوٹ کو اجاگر کیا تھا۔ مثال کہ ہم اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان اس کتاب پر تھا تو پھر تم اس کتاب کو تم تک پہنچانے والوں کا انکار کیسے کر بیٹھے؟ تم نے بچھڑوں کی پوجا کیسے کی؟ تم نے انبیاء کو قتل کیسے کیا؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حجت قائم کر کے ایمان کی طرف دعوت دیا۔ آگے اور ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا، یعنی عہد لیا، وعدہ لیا۔ کس بات کا؟ کہ تم نے ہی کہا تھا کہ ہم کو اگر کتاب ملے گی تو ہم اس کتاب پر پوری طرح عمل کریں گے۔ تو ہم نے تم سے اسی وقت کہا تھا کہ کتاب کی مانگ تو کر رہے ہو، لیکن کتاب ملنے کے بعد منہ نہیں پھیرنا۔ اور ہوا یوں ہی کہ جیسے ہی تمہارے پاس کتاب لے کر حضرت موسیٰ آئے تو تم نے منہ پھیر لیا اور کہا اتنے سخت احکام ہم سے عمل نہیں کیے جائیں گے، تم نے انکار کر دیا۔ لیکن اس وقت ہم نے تم کو ڈرا کر، عذاب دکھا کر اقرار لیا کہ ہم نے تم سے کیا کہا کہ تم ہرگز جو ہے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اگر تم اپنی بات سے پیچھے ہٹے تو ہم تم پر عذاب نازل کر دیں گے۔ اور وہ عذاب کیسا تھا کہ کوہ طور کو شامیانے کی طرح سے اٹھا کر ان کے سروں پہ ایسا لٹکا دیا کہ اب گرتا ہے تب گرتا ہے۔ تو ڈر کر تم نے اقرار کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مانیں گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لے لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو۔ یعنی ہم نے اس وقت تم سے کیا کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دیا ہے اس کتاب کو قوت کے ساتھ لو۔ قوت کے ساتھ لینے کا مطلب کہ اس کتاب کو لینے کا مطلب صرف طاق سجانا نہیں ہے، یا یہ کہہ دینا زبان سے کہ ہاں ہم نے کتاب کو لے لیا کافی نہیں ہے۔ اس پر عمل کرو، اس پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ تو بے قوتیوں مطلب تم اس پر قوت کے ساتھ لو، یعنی عمل کرو۔ واسمعوا، اور اس کو سنو۔ تو سننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کان سے سنو اس کان سے نکال دو، ایسا نہیں۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ تم دل سے اس چیز کو قبول کرو۔ چونکہ انسان جب دل سے کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو وہ اس چیز سے منہ نہیں موڑتا ہے۔ انسان کے اندر ایک دماغ ہے، ایک عقل ہے اور ایک دل ہے۔ تو عقل جو ہے نفع نقصان دیکھتی ہے، لیکن دل نفع نقصان سے مستغنی ہوتا ہے۔ وہ جب کسی چیز کو مان لیتا ہے تو مان لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ لینے کا مطلب، سننے کا مطلب
کہ اس پر عمل کرو اور اس کو دل میں بسا لو کہ پھر وہ تمہارے دلوں سے کبھی نہ نکلے۔ قالوا سمعنا، بولے ہم نے سنا، چونکہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، پہاڑ سر پہ لٹک رہا تھا، اگر انکار کیے تو پہاڑ سر پہ گرا دیا جاتا، لیکن دل سے قبول نہیں کیا۔ کیا کیا؟ وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نہ مانا۔ تو زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے اس کو نہیں مانا۔ قالوا سمعنا وعصینا، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ اشربو، پلا دیا گیا۔ تو پلا دیا گیا کیا مطلب؟ کہ جس طرح سے شراب انسان کے معدے میں پہنچ جاتی ہے تو عقل و دماغ پر چھا جاتی ہے، کہ بھئی معدے میں جب شراب پہنچتی ہے تو پورے عقل پر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہوش و حواس نہیں رہتا ہے۔ تو یا تو شراب کی طرح یہ بچھڑے کی محبت تمہیں پلا دی گئی اور تم نے اس کو اس طرح سے اپنے ذہن و دماغ پہ بسا لیا کہ کبھی تمہارے دل دماغ سے وہ نہیں نکلے، یا یہ کہ اشربو کا مطلب کسی رنگ میں کسی چیز کو رنگ دینا، جیسے کہ اگر کپڑے کو رنگ میں ڈبو دیا جائے تو اس کا تار تار رنگین ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی جیسے کپڑے کا تار تار رنگین ہو جاتا ہے، کپڑے کے اندر رنگ سرایت کر جاتا ہے، ایسے ہی تمہارے روئیں روئیں میں بچھڑے کی محبت بس گئی تھی۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس بچھڑے کو توڑ تاڑ کے جلا کے اس کی راکھ کو دریا میں ڈال دیا۔ تو یہ ایسے پجاری بن گئے تھے کہ دوڑ دوڑ کے جا کے جو ہے دریا کا پانی پی لیا، اور جب دریا کا پانی پی لیا تو اب وہ محبت دل میں ایسی بسی کہ پھر زمانے تک وہ محبت نہیں نکلی، نسلوں تک وہ محبت نہیں نکلی۔ تو تم کیسے لوگ ہو؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں کو پلا دیا گیا تھا، ان کے دلوں میں بسا دیا گیا تھا، کس چیز کو؟ بچھڑے کی محبت کو۔ لیکن یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں کہ یہ سب بڑے جو ہے بھولے بھالے لوگ تھے اور یہ بھولے پن کی وجہ سے ایسا ان کے ساتھ میں ہو گیا، نہیں، بے کفر، تمہارے کفر کی وجہ سے، چونکہ تم نے کبھی بھی حق کو دل و جان سے قبول کیا ہی نہیں، تم نے جب بھی مانا تو اوپر اوپر سے مانا، یہ انبیاء کرام کی ہدایت کو مانا، لیکن دل کے کسی نہ کسی گوشے میں تمہارے دلوں میں جو ہے ہدایت سے دوری رہ گئی، تو اسی دوری کا نتیجہ ہے، اسی کفر کا نتیجہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی محبت ڈال دی، کہ تم اس لائق نہیں کہ تمہارے دل میں شراب وحدت ڈال دی جائے، اللہ کی توحید کی شراب پلا دی جائے۔ حالانکہ ان میں بہت سے نیک لوگ بھی تھے، لیکن اکثریت جو ہے راستے سے ہٹنے والوں میں سے، تو یہاں اسی اکثریت کے لحاظ سے ہے، ورنہ ان میں صالحین گزرے ہیں، شہداء گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، تو بنی اسرائیل میں سبھی تو ایسے نہیں تھے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو روگردانی کرنے میں بہت آگے تھے۔ تو یہ روگردانی کس وجہ سے؟ ان کے دلوں کی شرارت کی وجہ سے، دلوں کے کھوٹ کی وجہ سے، بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم،
تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، کہ تم کہتے ہو ہم تو ایمان والے لوگ ہیں، ہاں تو پھر تمہارا ایمان کیسا ہے؟ بھئی ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اچھی باتوں کی رہنمائی کرے، لیکن تمہارا ایمان تم کو اچھی باتوں کی نہیں بری باتوں کی رہنمائی کر رہا ہے، شرارت کی رہنمائی کر رہا ہے، بے وفائی کی رہنمائی کر رہا ہے، تو تمہارا ایمان تم کو کتنی بری چیز کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کا حال کیا ہے کہ وہ ہمیشہ عقل کے تابع رہے، اور عقل نے جس کو مانا اسے مان لیا، عقل نے جس کو ٹھکرا دیا اس کو ٹھکرا دیا، اور وہ اپنی بات منوانے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور بہانے تراشتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ تمہاری بات اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تم ایمان والے لوگ ہو، ہے نا، جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر تمہارا ایمان تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ جس چیز سے طبیعت نفرت کرے، اللہ کے دین میں اس چیز سے نفرت ہے۔ ایک جو ہے اصول فقہ کا قاعدہ ہے، اصول فقہ یعنی جس میں ہم لوگ نماز روزے کا حکم بیان کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فقہ، لیکن یہ احکام جن قانون کے تحت بنائے جاتے ہیں ان قانون کو کہتے ہیں اصول فقہ۔ تو اصول فقہ میں آتا ہے کہ کسی چیز کا حسن اور قبح ذاتی اگر ہے، یعنی کسی چیز میں اچھائی اس کی ذات کے لحاظ سے، کسی چیز میں برائی اس کی ذات کے لحاظ سے، تو جو چیز اپنی ذات کے لحاظ سے اچھی ہے وہ اسلام آنے سے پہلے بھی اچھی تھی، اور جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے بری ہے وہ اسلام آنے سے پہلے بھی بری تھی۔ مثلا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہمان نوازی کرنا، رواداری کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، یہ اچھا تھا۔ تو یہ اچھا اسلام آنے کے بعد بھی اچھا ہے تو اسلام سے پہلے بھی اچھا تھا۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، ظلم کرنا، دوسرے کے مال غصب کر لینا، یہ اسلام آنے کے بعد بھی برا ہے تو اسلام سے پہلے بھی برا تھا۔ یعنی کوئی ایسی قوم نہیں کہ اس قوم کے جو مذہبی کتاب جس کو وہ کہتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہو کہ چوری کرنا اچھا ہے، زنا کرنا اچھا ہے یا ظلم کرنا اچھا ہے، کہیں لکھا نہیں ہے۔ تو جو چیز اچھی ہے اپنی ذات کے لحاظ سے وہ اسلام سے پہلے ہی اچھی تھی، ہاں اسلام نے اس کو اجاگر کیا، اسلام نے اس چیز کو اجاگر کیا، اس کے اچھے ہونے پر مہر لگا دی۔ جو چیز بری تھی وہ چیز پہلے سے بھی بری تھی، لیکن اسلام نے اس کے بری ہونے پر مہر لگا دی۔ تو انسان کا دل جس چیز سے محبت کرتا ہے، فطرت جس چیز کی طرف جاتی ہے وہی اسلام ہے، اور فطرت گندگی کی طرف نہیں جاتا، ہے کہ نہیں؟ فطرت جو ہے پاکیزگی کی طرف جاتی ہے، تو اگر پاکیزگی کو فطرت اپناتی ہے تو پاکیزگی حق ہے۔ نجاست کس سے اگر فطرت نفرت کرتی ہے تو نجاست غلط ہے۔ تو اسی لیے جو ہے کیا کہا کہ تمہارا ایمان تم کو کس بری چیز کا حکم دیتا ہے، تم ذرا غور تو کرو صحیح۔ تو پتہ چلا کہ جس کو تم ایمان کہتے ہو وہ ایمان نہیں ہے، وہ ایک دھوکہ ہے، لہذا اس دھوکے سے بچو۔ اور اسلام جو ہے ہمیشہ ایسے ہی دھوکے سے بچانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔